جہاں لاشیں ملنا ناممکن ہوا پڑا ہے وہاں سے 2 لڑکیاں زندہ سلامت نکل آئیں، ڈیم ٹوٹا اور وہ قوم بالکل تباہ و برباد ہو گئی۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے جب انسان دیکھتا ہے تو دنگ رہ جاتا ہے، اسے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کتنا بڑا ہے اور اللہ کتنا بڑا قادر ہے اور وہ کہاں کہاں سے انسانوں کو زندگی بخش سکتا ہے۔ تازہ ترین اس طرح کی صورتحال سامنے آئی ہے لیبیا سے۔ لیبیا میں آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے 2 ہفتوں سے تاریخ کا بدترین سیلاب آیا ہوا ہے۔ دراصل بحیرہ روم میں جب ڈینیل نامی ایک طوفان آیا تو یہ طوفان لیبیا کے ساحلی شہروں درنا وغیرہ کی طرف بڑھا تو یہاں 2 ڈیم تھے، یہ بہت بڑے اور پرانے ڈیم تھے، 50 سالہ پرانے یہ ڈیم بڑے خستہ حال ہو چکے تھے، ان کی کیئر اس طرح نہیں کی جا رہی تھی، حفاظت نہیں کی جا رہی تھی، مرمت نہیں کی جا رہی تھی۔ تو یہ طوفان جب ان ڈیموں سے ٹکرایا تو پھر یہ 2 عطشہ ہو گیا اور پھر ایک ایسی قیامت بن گیا کہ درنا اور دیگر ساحلی شہروں کو انہوں نے دیکھتے ہی دیکھتے پوری طرح اس طرح سے ڈبو دیا کہ اب متاثرین کے حوالے سے جو رپورٹس آ رہی ہیں یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ قیامت کا سما تھا اور کوئی لمحہ ایسا نہیں ملا کسی کو سنبھلنے کا۔ وہ کہتے ہیں 11 میٹر نیچے گہرائی میں ایسی لاشیں، ایسے لوگ پھنسے ہوئے ہیں جو اپنی گاڑیوں کے اندر موجود ہیں، یعنی انہیں اتنا موقع بھی نہیں مل سکا کہ وہ گاڑی سے نکل کے کہیں اور اپنی جان کو بچا لیتے۔ یہ بہت بڑی تباہی ہے، تقریباً 20,000 کے قریب لوگوں کی اموات کی اور شہادت کی خبریں آ رہی ہیں، اس سے کہیں زیادہ لوگ لاپتہ ہیں جن کی لاشیں ملیں گی تو اندازہ ہوگا۔ لیکن ایسے وقت میں یہ خبر آئی ہے اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت جب بچانے کو آئے تو کیسے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے، یونس علیہ السلام کو دریا سمندر میں موجود مچھلی کے پیٹ سے بچا لیتا ہے۔ ہوا یہ کہ امدادی کارروائیاں کرنے والی ایک ٹیم نے جب ملبے کو ہٹانا شروع کیا، ہٹاتے گئے تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جہاں لاشیں ملنا ناممکن ہوا پڑا ہے وہاں سے 2 لڑکیاں زندہ سلامت نکل آئیں، جن کو دیکھتے ہی امدادی ٹیم کے چہرے حیرت میں ڈوب گئے اور انہیں بے انتہا خوشی ہوئی۔ ان لڑکیوں کو نکالا گیا، نکال کے کمبل اڑایا گیا، ابتدائی طبی امداد دی گئی۔ ناظرین اکرام، ارشاد ربانی ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہم نے زندگی کا دار و مدار پانی پر رکھا ہے۔ اب یہ پانی نہ ہو تو پھر بھی ایک قیامت ہوتی ہے، انسانیت سسکتی ہے، جانور، انسان اور زراعت ناپید اور مفقود ہو جاتی ہے۔ لیکن یہی پانی جب ایک لمٹ سے بڑھتا ہے تو پھر بھی یہ شہروں کے شہر ڈبو دیتا ہے۔ اور قرآن مجید میں جیسے کہ تذکرہ آتا ہے قوم سبا کا، وہ بھی بڑی خوشحال قوم تھی، کمال ترقی یافتہ قوم تھی، ٹیکنالوجی میں ان کا کوئی اس زمانے میں ثانی نہیں ملتا تھا۔ انہوں نے اس زمانے میں سد معرب کے نام سے ایک ڈیم بنایا تھا، لیکن جب پھر اس کی توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہٹی اور شکر کو انہوں نے ناشکری سے بدلا تو پھر وہ ڈیم ٹوٹا اور وہ قوم بالکل تباہ و برباد ہو گئی۔ اور یہ بھی کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں کسی کی موت لکھی ہوتی ہے وہ کیسے وہاں پہنچ جاتا ہے، کیسے وہ کیفیت بن جاتی ہے۔ اب کچھ لوگ ہیں جن کی موت K2 کی بلندی پر لکھی ہے، ہم خبروں میں پڑھ لیتے ہیں کہ وہ K2 سر کرنے گئے تھے، ان پر موت آئی، کوئی حادثہ ہوا، ان کی وہاں قبر بنی، وہاں ان کی موت کا وقت آیا۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سمندر کی گہرائی میں ٹائٹینک دیکھنے والے گئے، ان کی موت وہاں لکھی تھی، وہ وہاں پہنچے۔ اب یہ لوگ جو اپنی گاڑیوں کے اندر موجود ہیں، اپنے شہر میں موجود ہیں، اپنی سڑک پر موجود ہیں، لیکن ان کی قسمت میں پانی میں ڈوب کے اپنی گاڑیوں کے اندر مرنا لکھا تھا تو ان کے لیے وہی کیفیت پیدا ہو گئی۔ چنانچہ ناظرین اکرام، موت سے کسی کو کوئی مفر نہیں ہے۔ البتہ جہاں تک لیبیا کی بات ہے تو ہمارے یہ بھائی بہت شدید مشکل میں ہیں۔ یہ مشکل اس لیے بھی 2 آتشہ ہو گئی ہے یا بڑھ گئی ہے کہ یہ ملک کرنل قذافی کے بعد ایک سیاسی تقسیم کا شکار ہے۔ چنانچہ ایک حصے پر ایک حکومت ہے، دوسرے حصے پر دوسری حکومت ہے، باہمی خلفشار اور تنازع چل رہا ہے۔ اب اندازہ کیجئے جب قوم کو شدید ترین عالمی اور قومی امداد کی ضرورت ہے تو جس حصے میں یہ سارا سیلاب آیا ہے، انسانیت سسک رہی ہے، ڈوب رہی ہے، اس کی بجائے دوسرے حصے والا حکمران اٹھ کے کہتا ہے کہ ہمیں عالمی امداد کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی جب قوم تقسیم ہوتی ہے، باہمی خلفشار ہوتا ہے، تنازعات کا شکار ہوتے ہیں تو پھر
مصیبت انسانوں کے لیے کہیں زیادہ بڑی بن جاتی ہے، پھر عالمی امداد کا راستہ کھولنے کے بجائے روکا جاتا ہے۔ مشکلات پہلے ہی کم نہیں ہیں، سیلاب سے راستے مسدود ہو چکے ہیں بلکہ مفقود ہو چکے ہیں، پہنچنا مشکل ہے، اوپر سے اگر عالمی امداد کوئی پہنچنا چاہتی بھی ہے تو ان کا جو اندرونی خلفشار ہے، اندرونی تنازع ہے، باہمی خانہ جنگی ہے، اس کی وجہ سے اور مشکلات کا شکار ہو رہے ہیں یہ لوگ۔ بہرحال یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، انسان ہیں، ان کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مشکل آسان فرمائے اور عافیت کی قدر کرنے کی اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جب تک ہمارے ڈیم سلامت ہوتے ہیں، جب تک ہماری سڑکیں سلامت ہوتی ہیں، جب تک ہماری زمینیں کانپ نہیں رہی ہوتی، زلزلے نہیں آتے، تب تک اللہ ہمیں بھولا رہتا ہے اور ہمیں اپنی عافیت کی اس نعمت کی قدر نہیں ہوتی۔ اللہ ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں اپنی عافیت کی نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔